بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غیاث الدین احمد شاہ ثانی 1554 میں حکمران بنا اور 1561 تک حکمران رہا۔ پہلے 5 سال سارے اختیارات اعتماد خان کے ہاتھ میں رہے اور احمد شاہ صرف اور صرف شطرنج کا مہرہ بن کر رہ گیا۔ لیکن 5 سال بعد احمد شاہ ثانی نے امراء کو ساتھ ملا کر اعتماد خان سے سارے اختیارات لے لیے۔ اعتماد خان جنانیر کے قریب پال نامی گاؤں کی طرف فرار ہو گیا، لیکن جلد ہی اعتماد خان کی احمد شاہ ثانی سے صلح ہو گئی اور وہ وکالت کے عہدے پر واپس آ گیا۔ لیکن 1561 میں اعتماد خان کو موقع ملا اور اس نے غیاث الدین احمد شاہ ثانی کو قتل کر دیا۔ احمد شاہ ثانی کی وفات کے بعد اعتماد خان نے ایک لڑکا پیش کیا اور قسمیں کھائیں کہ یہ محمود شاہ گجراتی کا بیٹا ہے، لہٰذا تمام امراء نے یقین کر لیا اور یہ لڑکا شمس الدین مظفر شاہ سوئم کے نام سے تخت نشین ہو گیا۔ اب سلطان مظفر شاہ سوئم ایک مہرہ تھا اور اعتماد خان حقیقی بادشاہ۔ سلطان مظفر شاہ سوئم کے 2 امیر فتح خان اور شیر خان فولادی آپس میں معرکہ آرا ہو گئے۔ فتح خان شکست کھا کر وزیر اعتماد خان کے پاس آ گیا۔ اعتماد خان لشکر کے ساتھ شیر خان فولادی پر حملہ آور ہو گیا۔ اعتماد خان کو شکست ہوئی اور وہ فرار ہو کر بہروچ میں چنگیز خان کے پاس چلا گیا، جس نے اعتماد خان اور فولادیوں کے درمیان صلح کرا دی۔ چنگیز خان نے اعتماد خان کی باتوں میں آ کر ندربار کے علاقے پر قبضہ کر لیا، لیکن جب حاکم برار میراں شاہ تغال خان کے ساتھ چنگیز خان سے مقابلے کے لیے آیا تو چنگیز خان نے راہ فرار اختیار کی اور بہروچ چلا گیا۔ انہی دنوں سلطان محمد مرزا کے 6 بیٹے محمد حسین، مرزا الگ، مرزا حسین، مرزا مسعود، حسین مرزا اور شاہ مرزا اکبر بادشاہ کے خوف سے سنبل سے بھاگ کر مالوا اور بعد میں چنگیز خان کے پاس پناہ گزین ہو گئے۔ چنگیز خان نے شہزادوں کو غائبانہ طور پر سلطان مظفر کی امراء میں شامل کر دیا اور ان کی مدد سے قصبہ بردورہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد چنگیز خان مغل شہزادوں کے ساتھ وزیر مملکت اعتماد خان پر حملہ آور ہوا۔ مغل شہزادوں کو دیکھ کر اعتماد خان کی ہوا نکل گئی اور وہ دونگر پور کی طرف بھاگ گیا اور چنگیز خان احمد آباد شہر میں ایک فاتح کی طرح داخل ہوا۔ جب شیر خان فولادی کو حالات کا پتہ چلا تو وہ چنگیز خان پر حملے کے لیے لشکر لے کر چل دیا، لیکن چنگیز خان نے اس سے دشمنی کے لیے یہ موقع مناسب نہ جانا اور احمد آباد کے چاند دیہات جیسے عثمان پور اور خان پور وغیرہ شیر خان کو دے دیے۔ گجرات کی خانہ جنگی دیکھ کر میراں محمد شاہ نے گجرات پر حملہ کر دیا، لیکن مغل شہزادے بہادری سے لڑے اور میراں محمد شاہ کو شکست ہوئی۔ چنگیز خان نے میرزاؤں کی دلجوئی کے لیے انہیں معمور آباد اور بہروچ کی جاگیریں دے دی، لیکن جب میرزاؤں کے اخراجات بڑھ گئے تو انہوں نے چنگیز خان کی اجازت کے بغیر ہی چند دیگر علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، لہٰذا چنگیز خان نے میرزاؤں کے مقابلے کے لیے لشکر بھیجا، جسے شکست کا سامنا کرنا پڑا
اور اس کے بعد میرزاؤں نے برہان پور اور مالوا کے علاقوں کا رخ کر لیا۔ حبشی امرا امیر الغ خان اور جہاز خان چنگیز خان کے پاس آئے اور وفاداری کا دم بھرنے لگے، لیکن انہوں نے موقع پا کر چنگیز خان کو قتل کر دیا اور احمد آباد شہر دوبارہ اعتماد خان کے قبضے میں دے دیا۔ اعتماد خان سلطان مظفر کو لے کر واپس احمد آباد آ گیا۔ اسی دوران میرزاؤں نے بہروج کا رخ کر لیا۔ اعتماد خان نے الغ خان اور شیر خان کے مشورے سے لشکر 3 حصوں میں تقسیم کیا اور سب سے پہلا لشکر الغ خان اور دیگر حبشی امراء کی سربراہی میں بہروج کی طرف روانہ کر دیا۔ دوسرا لشکر اعتماد خان اپنی سربراہی میں لے کر چلا، جبکہ لشکر کے تیسرے حصے کی سربراہی شیر خان کے حصے میں آئی۔ الغ خان کا لشکر تو بہروج پہنچ گیا، لیکن اعتماد خان کی نیت بدل گئی اور وہ وہیں رک گیا۔ اس طرح میرزاؤں کا حوصلہ بلند ہو گیا اور وہ حبشیوں پر غالب آ گئے، اور اس طرح بہروج پر بھی میرزاؤں کا قبضہ ہو گیا۔ بہروج سے واپسی پر الغ خان بھی شیر خان سے مل گیا اور شیر خان کی قوت میں اضافہ ہو گیا۔ اس طرح گجرات کی طاقت امراء کے درمیان تقسیم ہو گئی اور سلطان مظفر بے یار و مددگار ہو کر رہ گیا۔ میرزاؤں نے بھی بہروج سے احمد آباد کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اعتماد خان نے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر مغل بادشاہ اکبر کو گجرات پر قبضے کی دعوت دے دی۔ اکبر اس وقت ناگور میں برسر پیکار تھا۔ اس نے وہیں سے رسم سفر باندھا اور گجرات کا رخ کر لیا۔ اکبر کو دیکھ کر تمام امراء اور میرزاؤں نے گجرات خالی کر دیا اور سلطان مظفر خود بھی اکبر کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس طرح 1391 میں فیروز شاہ تغلق کی مہربانی سے شروع ہونے والی عالی شان گجرات سلطنت خاموشی سے آگرہ سلطنت کا حصہ بن گئی اور 1573 میں مغل اعظم اکبر کا گجرات پر قبضہ ہو گیا۔ سلطان مظفر اکبر بادشاہ کے ساتھ آگرہ چلا گیا، جہاں سے اکبر نے اسے بنگالہ بھیج دیا۔ حاکم بنگالہ نے اپنی بیٹی کی شادی سلطان مظفر سے کر دی۔ 1583 میں سلطان مظفر دوبارہ گجرات آیا اور گجرات پر قابض ہو گیا، لیکن چند دنوں بعد ہی اکبری لشکر نے دوبارہ گجرات پر قبضہ کر لیا اور سلطان مظفر جوناگڑھ بھاگ گیا۔